السلام علیکم دوستو، میں ہوں بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں ابابیل یوٹیوب چینل۔ دوستو، اپنے مقصد کو پانے کے لیے اور اپنے دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے بہت سے ممالک خفیہ طور پر پروجیکٹ شروع کرتے آئے ہیں، اور اس وقت بھی ہر طاقت رکھنے والا ملک کسی نہ کسی خفیہ پروجیکٹ پر کام کر رہا ہے۔ لیکن آج کی ویڈیو میں ہم ایسے ایئر کرافٹس کے بارے میں بات کریں گے جنہیں خفیہ طور پر بنایا گیا اور خفیہ رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی، لیکن پھر بھی ان کی انفارمیشن لیک ہو گئی یا پھر جان بوجھ کر لیک کرنا پڑی۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ فوج کے لیے ایک نئے طیارے کی تیاری ایک بہت بڑا اور اہم قدم ہے۔ کچھ الٹیمیٹ مشین ہونے کی حیثیت سے طیارے کے ہر معمولی حصے کے لیے شدید انجینئرنگ کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایز اے کوہیسو یونٹ اس کو بننے میں کافی عرصہ لگ جاتا ہے۔ اور جب آپ ایک خفیہ پروجیکٹ شروع کر رہے ہو تو یقیناً اس میں نئی اسٹیلتھ ٹیکنالوجی یا نیا ویپن سسٹم یا دوسری کوئی خاصیت یا ٹیکنالوجی ہوتی ہے جو اس سے پہلے آپ کے پاس نہیں تھی، اور دشمن کو اندھیرے میں رکھنے یا ٹیکنالوجی آپ کے دشمن کے ہاتھ لگنے کے ڈر سے آپ اسے خفیہ رکھتے ہیں۔ لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہر چیز آپ کے منصوبے کے مطابق ہو۔ کبھی کبھار آپ کے پروجیکٹ کی انفارمیشن لیک ہو جاتی ہے، اور کبھی کبھار آپ کو مجبوراً اس راز سے پردہ اٹھانا پڑتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب آپ دشمن کو پریشان کرنے کے لیے یا اپنا ڈر دشمن کے دل میں بٹھانے کے لیے خود یہ معلومات دوسرے ذرائع سے لیک کرتے ہیں۔ بہرکیف آج ہم ایسے 5 ایئر کرافٹس کی بات کریں گے جو خفیہ طور پر بنائے گئے اور کسی نہ کسی طرح ان کی معلومات پبلک میں لیک ہو گئی۔ سو وداؤٹ ویسٹنگ مور ٹائم، لیٹس اسٹارٹ۔ لاکہیڈ YF-12 1962 میں امریکہ کے ایک خفیہ پروگرام A-12 ایئر کرافٹ کی ڈیولپنگ فائنل سٹیج پر پہنچ چکی تھی۔ امریکہ کو تشویش تھی کہ جب اس طیارے کی آزمائشی پروازیں کی جائیں گی تو عوام کے سامنے طیارے کے انکشاف ہونے کا خدشہ تھا، اور یہ برسوں کی رازداری کو ختم کر سکتا تھا۔ CIA اور حکومت کے کنٹرول سے باہر کی کنڈیشنز پر طیارے کے انکشاف ہونے کا خطرہ مول لینے کی بجائے وائٹ ہاؤس نے 1964 میں اپنے ایک دوسرے ایکسپیریمنٹل الٹرا فاسٹ ایئر کرافٹ کے وجود کا اعلان کیا جو کہ YF-12 تھا۔ اس YF-12 انٹرسیپٹر پروٹوٹائپ کی انفارمیشن لیک کی گئی، یعنی ایک طیارے کی معلومات لیک کر کے امریکہ نے اپنے دوسرے 2 طیارے A-12 اور SR-71 ایئر کرافٹ کو مزید کئی سال تک خفیہ رکھا۔ ایسا نہیں کہہ رہا کہ یہ پروجیکٹ پروسیس کے مراحل میں تھے، بلکہ یہ طیارے بن چکے تھے اور اڑانے بھی بھرتے تھے، لیکن ان کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ تینوں ایئر کرافٹ دکھنے میں تقریباً ایک جیسے تھے۔ YF-12 طیارہ جس کے بارے میں انفارمیشن لیک کی گئی، یہ صرف 3 طیارے بنائے گئے تھے اور بعد میں ان کا سٹیٹس کینسل کر دیا گیا تھا، جبکہ A-12 طیارہ اس سے پہلے بنایا گیا تھا اور YF-12 کی انفارمیشن لیک کر کے A-12 جیٹ کو SR-71 جیسے زبردست طیارے میں ڈیولپ کیا گیا۔ یاد رہے کہ یہ تینوں طیارے ایک دوسرے سے تقریباً ملتے جلتے ہیں۔ لاکہیڈ RQ-170 سینٹینل امریکہ کا اسٹیلتھ ان مینڈ ایریل وہیکل ہے، اور اسے CIA اور امریکن ایئر فورس آپریٹ کرتی ہے۔ امریکہ کا یہ خفیہ طیارہ آج تک خفیہ ہی رہتا اگر 2011 میں ایران نے اسے کیپچر نہ کیا ہوتا۔ 4 دسمبر 2011 کو ایرانی آرمی کی الیکٹرونک وارفیئر یونٹ نے ایک RQ-170 طیارے کو گرایا تھا جو کہ ایرانی ایئر سپیس کی خلاف ورزی کر رہا تھا، جس کی تصدیق امریکہ نے بھی کی۔ 2012 میں ایران نے دعویٰ بھی کیا کہ اس نے اس کی ریورس انجینئرنگ کر کے اس کی کاپی بھی تیار کر لی ہے، جس کا نام سیگ رکھا گیا ہے۔ تاہم دونوں ممالک کی جانب سے ان طیاروں کی اسپیسیفک انفو ابھی تک سیکرٹ ہی ہیں۔ MiG-25 فاکس بیٹ رشیا کا جاسوس اور سپر سونک انٹرسیپٹر ہے جو کہ سوویت یونین نے امریکہ کے بامبر اور سپائی پلینز سے نمٹنے کے لیے خفیہ طور پر ڈیولپ کیا تھا۔ اس طیارے کی موجودگی کا امریکہ کو بھی علم تھا، لیکن امریکہ کے پاس اس کی انفارمیشن انکمپلیٹ تھی۔ امریکہ اس طیارے کی فل کیپیبلٹیز اور اس کے مقاصد جاننا چاہتا تھا، اور خوش قسمتی سے 1976 میں ایک سوویت پائلٹ جس کا نام وکٹر بلینکو تھا، وہ اس طیارے کو چوری کر کے جاپان میں لینڈ ہوا۔ اس طیارے کی ان ایکسپیکٹڈ آمد نے زیادہ اٹینشن حاصل کر لی،
اور اس پراسرار طیارے کو دیکھنے کے لیے رش لگ گیا اور رپورٹرز نے اس طیارے کی قریبی تصاویر لے کر پبلک میں لیک کر دی، اور اس طیارے کے پائلٹ وکٹر نے امریکہ کو یہ طیارہ دینے کے بدلے میں امریکہ میں پناہ مانگی تھی۔ سو اس طرح یہ طیارہ پہلی دفعہ منظر عام پر آیا۔ F-117 نائٹ ہاک۔ F-117 نائٹ ہاک امریکہ کا اسٹیلتھ کامبیٹ ایئر کرافٹ ہے جو کہ لاکہیڈ سکنک ورکس نے خفیہ طور پر ڈیولپ کیا تھا۔ یہ پروگرام 1977 میں شروع ہوا اور 1981 میں اس طیارے نے پہلی دفعہ پرواز بھری۔ یہ طیارہ ہیو بلو ٹیکنالوجی پر بیسڈ تھا۔ ہیو بلو ٹیکنالوجی بیسیکلی لاکہیڈ کا پروف آف کنسپٹ کا کوڈ نیم تھا۔ اس کنسپٹ پر امریکہ نے ایک طیارہ بنایا تھا جسے لاکہیڈ ہیو بلو کا نام دیا گیا، اور یہ صرف 2 ہی طیارے بنائے گئے تھے جن کا مقصد اس ہیو بلو ٹیکنالوجی کا تجربہ کرنا تھا۔ پھر اس تجربے کے بعد اس طیارے کو لاکہیڈ F-117 نائٹ ہاک میں ڈیولپ کیا گیا۔ ہیو بلو ٹیکنالوجی میں ہوتا یہ ہے کہ طیارے کی ایکسٹرنل شیپ ایروسپیس انجینئرنگ کی بجائے ریڈار انجینئرنگ کے طور پر ڈیزائن کی جاتی ہے، یعنی اس کی شیپ اس طرح ہوتی ہے کہ جب اس پر ریڈار کی الیکٹرو میگنیٹک ویو ٹکراتی ہیں تو یہ ویو ریڈار ایمیٹر پر واپس جانے کی بجائے دوسری سمتوں میں مڑ جاتی ہیں، جس سے یہ طیارہ ریڈار کی نظروں میں نہیں آتا۔ 1982 میں واشنگٹن پوسٹ کے ایک آرٹیکل نے اس اسٹیلتھ ایئر کرافٹ کی ڈیولپمنٹ ڈسکلوز کی تھی، لیکن آفیشیلی اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا۔ لیکن 1986 میں ٹیسٹنگ کے دوران جب یہ طیارہ کریش ہوا تو دوبارہ واشنگٹن پوسٹ نے اسے کور کیا، اور اس کریش کے بعد امریکہ اسے فلی سیکرٹ نہیں رکھ پایا، اور 1988 میں اس طیارے کی تصاویر ریلیز کی گئی۔ دوستو نمبر 5 پر ایک طیارہ نہیں بلکہ ہیلی کاپٹر ہے جو کہ اسکور اسکائی اسٹیلتھ بلیک ہاک ہے۔ ایک لمبے عرصے سے سروس میں رہنے والا UH-60 بلیک ہاک ایک لیجنڈری ایئر کرافٹ ہے جو کہ 70 کی دہائی میں ملٹری پرسنل ٹرانسپورٹنگ کے لیے ریلائبل تھا۔ امریکہ نے یہ یوٹیلیٹی ہیلی کاپٹر کب اسٹیلتھ کیپیبل ورژن میں تبدیل کر دیا کسی کو پتہ نہ چلا۔ 1978 میں امریکہ نے اس طیارے میں ڈیولپمنٹ کر کے اسے اسٹیلتھ کیپیبل بنا دیا، لیکن اس اسٹیلتھ بلیک ہاک کے بارے میں کبھی آفیشیل سٹیٹمنٹ جاری نہیں کیا گیا۔ لیکن 2011 میں جب امریکہ نے پاکستان میں موجود اسامہ بن لادن کے ٹھکانے پر ریڈ کی تو اس دوران بلیک ہاک کریش ہو گیا۔ ادھر اسامہ بن لادن تھا یا نہیں یہ الگ بحث ہے، لیکن ان ہیلی کے اسٹیلتھی ہونے کی وجہ سے یہ سرحد میں اتنا اندر آ گئے تھے۔ اس ریڈ کے دوران جب امریکہ کا بلیک ہاک کریش ہوا تو امریکن ٹروپس نے دھماکہ خیز مواد سے اسے تباہ کیا، لیکن بدقسمتی سے ٹیل کا حصہ باقی رہا، اور جب ٹیل سیکشن کی فوٹو لیک ہوئی تو اس نے سارے راز کھول دیے۔ تو امید ہے گائز آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتا ہوں ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔